جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر بات کرتے ہوئے میں اپنے معزز مہمان کی طرف لے کے چلوں گی، کیونکہ آج بہت ساری چیزیں جن کو ہم کور کرنا چاہتے ہیں، اور ہم پاکستان سے نکلیں گے، انٹرنیشنل صورتحال کی طرف آئیں گے۔ مجھے پوری دنیا کی صورتحال مجھے لگتا ہے کہ ہم انسانیت کی سطح سے بہت گر گئے ہیں۔ بہرحال اس کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ معزز مہمان ایوری تھرسڈے کو موجود ہوا کرتے ہیں جناب امتیاز گل صاحب۔ امتیاز گل صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں فار بینگ ود اس۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ سر، آج سب سے پہلے تو میں پاکستان کے حوالے سے ہم شروع کرتے ہیں، اپنے ملک سے سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ کل کی نیوز تھی جو میں نے کور کی تھی کہ اپوزیشن پارٹیز میں، اور جس میں خاقان عباسی صاحب ایک بڑا نام ہے جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک متحدہ جو اتحاد بنایا، ان کی ایک کانفرنس تھی، اینڈ اٹ واز بکڈ فار 2 days ان ویری فائن ہوٹل ان اسلام آباد، اور یہ وہ ہوٹل ہے جو وکلاء کے لیے اپنی میرا خیال سروسز بہت ساری دیتا ہے۔ مگر کل کی میٹنگ میں کہتے ہیں بے شمار لوگ وہاں موجود تھے، اور خاقان عباسی صاحب کے الفاظ میں یہ ہے کہ نامعلوم یہ گورنمنٹ کے بندے تھے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے تھے، جنہوں نے ہوٹل کو مجبور کیا، حالانکہ انہوں نے 2 دن کی کانفرنس کے لیے اپنی بکنگ کرائی تھی کہ نیکسٹ ڈے یہ کانفرنس نہیں ہوگی، ورنہ ہوٹل کو بھاری جرمانہ کیا جائے گا۔ اور آج جب وہ سیکنڈ ڈے وہ انٹر ہونے کی انہوں نے کوشش کی تو ڈورز ور لاکڈ، بٹ دے مینیج ٹو انٹر ان۔ آپ بات کیجئے پلیز اس کے بارے میں۔ جی بہت شکریہ۔ میں بھی گیا تھا اس سیمینار یا کانفرنس میں، اور اس میں بڑے زور زبردستی یہ لوگ داخل ہو گئے، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ ہوٹل کا جو آڈیٹوریم ہے اس کو تالا لگا دیا گیا تھا، کیفے اور اس کا ریسٹورنٹ ہے وہ بھی بند کر کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس نما انہوں نے کانفرنس یا سیمینار کیا، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ باہر بہت شدید بارش ہو رہی تھی۔ اتفاق ہی ہے کہ جب وہ جو اچھا وقت تھا اس وقت بڑی شدید بارش تھی، بالکل ایسی جیسے آپ کے ہاں کینیڈا میں ہوتی ہے۔ تو اس میں پولیس کو بلایا گیا تھا، اس میں ایف سی تھی، اور جو آپ نے کہا کہ حکام کون کون تھے، بہت سارے حکام تھے۔ ان کا ذکر شاید خاقان عباسی نے اپنے جب وہ اعلانیہ پڑھ رہے تھے، میں ادھر موجود تھا اس وقت، انہوں نے کہا کہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اسلام آباد کی انتظامیہ کو کہ انہوں نے اس کانفرنس کو، اس سیمینار کو کامیاب بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، جس طرح مار دھاڑ ایک لحاظ سے کی، زور زبردستی لوگوں کو نہیں آنے دیا۔ تو اس کے بعد ان کے خلاف میرا خیال ہے ایک رپورٹ بھی درج کرائی گئی ہے۔ بڑا زور تھا، پریشر تھا ہوٹل پہ کہ آپ ان لوگوں کے خلاف بلوا آرائی اور وائلنس کے الزام میں، توڑ پھوڑ کے الزام میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں۔ لیکن جو ہماری بات ہوئی تو اس سے یہ آئیڈیا ہو رہا تھا کہ ہوٹل والوں نے صرف شاید ایک درخواست جمع کی ہے کہ جی یہاں پہ چونکہ غیر ملکی مہمان بھی رہتے ہیں، تو ان میں ان کی رہائش میں آنے جانے میں خلل پڑا ہے، کوئی نام وغیرہ لیے بغیر انہوں نے ایک رپورٹ درج کروائی ہے، ایک بے ضرر سی رپورٹ۔ تو بہرحال وہ جو سیمینار تھا وہ ایک ریفلیکشن تھی آج کے پاکستان کی، کہ پاکستان کو مسئلہ کیا درپیش ہے۔ تو مسئلہ انہوں نے جو اعلانیے میں 10 یا 11 نکاتی اعلانیہ تھا، بنیادی طور پہ انہوں نے انتخابات کے نتائج جو گزشتہ سال کے تھے اس کو مسترد کیا، چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی کا مطالبہ کیا، اور کہا کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر بہترین حل ہے کہ نئے انتخابات کروا دیے جائیں، اور جو جیتے اس کو پھر آپ حکومت بنانے دیں، نہ کہ پھر آپ فارم 45 سے فارم 47 کی طرف سفر شروع کر دیں۔ اور جو محمود خان اچکزئی، بیرسٹر گوہر اور شاہد خاقان عباسی، ان سب کی باتوں کا نچوڑ یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت ایک شدید بحران ہے۔ وہ بحران ہے قانون کا احترام نہ کرنے کا، آئین پہ عمل درآمد نہ کرنے کا، اور عدلیہ پہ حملوں کا، عدلیہ کے اختیارات چھینے جانے کا۔ اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان تمام امور پہ توجہ دیے بغیر، ایک مشترکہ عمل اختیار کیے بغیر پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو جتنے بھی منصوبے
सरमाकारी के, इक्तिसादी तरक्की के बने हुए हैं, उन पे भी फिर खातिर खा अमल दरामद नहीं हो सकेगा। तो ये बातें थी जो उस कॉन्फ्रेंस के दौरान आई, और लोग इसी बात पे हैरान थे कि भाई एक अपोजिशन जमाते हैं, उन्होंने आना था, तकरीरें करनी थी, उसके बाद मुंतशिर हो जाना था, उसके लिए जोर जबरदस्ती करने की क्या ज़रूरत थी? सर एक क्लिप मैं लगाना चाहती हूँ, और जनाब खाकान अब्बासी साहब मतलब वेरी वेल रिस्पेक्टेड पर्सन, और कल मैंने इसको कवर किया था, और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज मेरे सामने वही इंटरनेशनल मीडिया है, चाहे डॉन की बात कर लें, चाहे आप वॉइस ऑफ अमेरिका की बात कर लें, डॉन उर्दू, डॉन इंग्लिश, नोबडी इज़ कवरिंग दिस न्यूज़। कल अलबत्ता कवर किया था। इसका मतलब है कि मीडिया के ऊपर इतनी कदगन है कि दे कैन नॉट अनाउंस इट। और इन्होंने 2 दिन की बुकिंग कराई थी, जिसमें 1 दिन का हुआ, सेकेंड डे में एक बयान सुन लीजिएगा जनाब खाकान अब्बासी साहब। मिफ्ता साहब को लगेंगे, फिर आपको भी लगेंगे। कोई इंतजामिया का आदमी नहीं है, कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई डीसी नहीं है, एसी नहीं है। ये गाड़ी में बैठे हो तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ कोई ये बताने वाला नहीं है कि एक होटल है जो सुप्रीम कोर्ट की मलकियत है, उसमें कल एक कॉन्फ्रेंस हुई है जहाँ पर कोई इंतशार नहीं हुआ, कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं हुई। पाकिस्तान के आइन की बात हुई है, कानून की बारादस्ती की बात हुई है, पाकिस्तान की मुश्किलात की बात हुई है, नौजवानों की बात हुई है, मीडिया की बात हुई है, आजादी की बात हुई है। आज ये हालत है आपके मुल्क की। आज हम इतने गिर गए हैं कि हम बंद कमरे में भी बात नहीं करने देंगे। ये आज हुकूमत का फैसला है। हमें तो कल रात वादा किया था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने कि आप बिल्कुल करें। मैं सुबह आया हूँ, सबको कह रहा हूँ, तारड़ साहब ने हमने इजाजत दी है, तो ये नहीं मान रहे। क्या पता उनको भी मालूम ना हो? जी, उनको तो कुछ भी मालूम नहीं है। इस हुकूमत का मसला ही है। वज़ीर आज़म कुछ कहता है, एक वजीर कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, इनको कुछ पता नहीं। मुल्क आज जैसे चलता नहीं है। सिर्फ ये बेचारे आप ये खड़े हुए हैं। मैं आपको हकीकत से पूछे किसके साथ? हुकूमत के साथ ये नहीं है, नौकरी कर रहे हैं। हुक्म आएगा वो डंडे भी मार देंगे। वैसे इनको भी नहीं पता इनको किसने भेजा, मैंने पूछा था। नहीं, उनको पूछना भी नहीं है। उनका काम है जो हुक्म आएगा उसको पूरा करना, लेकिन दिल में मैं भी जानता हूँ किसके साथ। हम तो सिंध से आए हैं और हम हैदराबाद से आए हैं, तो हमने ये सोचा कि हम अपने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जाएंगे, तो वहाँ पर जो ये कह रहे हैं कि भाई हमने जमहूरियत की हुक्मरानी कायम की हुई है, तो हम एक बंद कमरे में जाकर एक कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, लेकिन हम सुबह 8 बजे से यहाँ पर खड़े। लीजिए साहब, खाकान अब्बासी साहब वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, और उन्होंने बल्कि ये कहा है कि अगर अरेस्ट करना है तो आप हमें अरेस्ट करें। तो सर ये जो उन्होंने एक बयान दिया है कि ये हुकूमत के बंदे भी नहीं है, हालांकि हुकूमत तो खुद भी टाउट्स की हुकूमत है, दे आर ऑल सोल्ड पीपल। और हु वर दीज पीपल जो यहाँ पे जबर व तशद्दुद कर रहे थे? और वो तो सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती की बात हो रही थी, कोई रैली वगैरह तो नहीं थी। देखिए आरिफा बहन, ये तो शायद खाकान अब्बासी को ये नाम लेना चाहिए था कि ये किसके लोग थे या किसके ईमा पे ये सारा काम हुआ है। होटल मैनेजमेंट का या किसी डिप्टी कमिश्नर की इतनी हिम्मत नहीं होती है। कितने बड़े बड़े रहनुमा, पार्लिमानी अरकान, बड़े बड़े वकील मौजूद हों और उनको आप लॉक आउट कर दें, उनके ऑडिटोरियम में ना जाने दें। सबको पता है कि कौन है इसके पीछे, और इत्तेफाक की बात है, मैं अभी जब हम प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे तो एक रिपोर्ट पे मेरी नज़र पड़ गई, और मनोअन उन्हीं हालात का उसमें ज़िक्र है जिनका ज़िक्र हुआ पूरी कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसकी तरफ इशारा था शायद खाकान अब्बासी का, कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग, उसकी जमहूरी निज़ाम की रैंकिंग जो है वो टॉप के 10 मुल्कों में पाकिस्तान माशाल्लाह शामिल हो गया है जिनकी बदतरीन कारकर्दगी रही है। 124वां नंबर माशाल्लाह हमारा आया है 140 में से। बिल्कुल ऐसी जैसे रूल ऑफ लॉ का जो इंडेक्स है पाकिस्तान का, 142 में से हमारा 129वां नंबर है। आप अगर करप्शन की बात करें तो उसमें 180 में से हमारे 136वां नंबर है माशाल्लाह। और
ہمارا شمار اب پاکستان کا ہو رہا ہے ان تمام اقدامات کی وجہ سے یا ان حالات کی وجہ سے جن کا ذکر سارا دن اس کانفرنس میں ہوا. ہم شامل ہو گئے ہیں ایران، روس، آذربائیجان، وینزویلا اور بنگلہ دیش کی صف میں. بنگلہ دیش کے بھی چونکہ یہ 2024 کی رینکنگ ہے تو شیخ حسینہ کے نگرانی میں جو حالات تھے ان کے اوپر یہ رینکنگ کی گئی تھی اور اس وقت واقعی بہت برے حالات تھے. اور پاکستان میں جو کچھ انتخابات میں ہوا گزشتہ سال فروری میں تو یہ بتایا گیا اس اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ میں. یہ سالانہ ان کی رینکنگ ہوتی ہے مختلف ملکوں کی. تو انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں بدترین جو پرفارمنس تھی وہ پاکستان کی تھی. تو اب اس میں اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے. میں نہیں کہہ رہا، یہ اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے یہ تازہ ترین اپنی رپورٹ دی ہے جمہوریتوں کے حوالے سے جنوبی ایشیا میں اور دوسرے ملکوں میں. بہت شکریہ سر آپ کا. میں سر یہاں سے آپ کو لے کے آنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اخباروں میں ایک تو میں اشتہار دیکھ کے یعنی پورے کے پورے اخبار شخصیت کو ایک کیا کہتے ہیں ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا چند لوگوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. میاں صاحب بھی واپس آ گئے، آئی تھنک سو ہی از ان اسلام آباد. وہ بھی ایک کوئی کانفرنس یا اپنے گھر میں ماڈل ٹاؤن میں ہی کوئی پروگرام کر رہے ہیں جس میں احسن اقبال صاحب کی ذمہ داری لگائی ہے کہ جو ہماری اچیومنٹ ہیں وہ لوگوں کو بتائی جائیں. تو اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں احسن اقبال ہوں، نواز شریف ہوں، وہ کیا بتائیں گے اس ملک کو. ابھی ہم نے جو جن اشاریوں کی بات کی ہے وہ کوئی اچھی تصویر نہیں بتاتے ہیں. یعنی جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا وفد یہاں پہ آیا مثال کے طور پہ، وہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے قرضہ دینے کی بات ہو رہی ہے. حالانکہ ابھی ہم نے کل ہی ایک رپورٹ جاری کی ہے، کل پرسوں، اس میں ہم نے اعداد و شمار کی مدد سے یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں جو سیلاب 2010 اور 2022 کے سیلابوں کے باعث جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ایک حصہ تو ٹھیک ہے کہ اب جیسے آپ کے ہاں بہت برف پڑی ہے اس سال، جب ایکسیسو بہت زیادہ بارش ہو جائے اس پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن بارش سے ہونے والے نقصانات کی کسی نہ کسی حد تک پیش بندی ضرور ہو سکتی ہے. وہ کام فیڈرل فلڈ کمیشن نے نہیں کیا مثال کے طور پہ. اسی طرح ہماری حکومت اس وقت تک عملاً قرضوں پہ چل رہی ہے، چاہے وہ پوری ریاست پاکستان قرضوں پہ چل رہی ہے. ہمارے اخراجات جو ہیں وہ کوئی 1900 کھرب ہیں، جبکہ آمدنی اس ریاست کی کوئی 900 ارب کے برابر ہے میرا خیال ہے. یعنی آپ کے آدھے اخراجات جو ہیں وہ ہم قرضوں سے آدھے سے زیادہ قرضوں سے پورے کر رہے ہیں. اس میں پھر آپ نے جو اشتہارات کی بات کی کہ مریم صاحبہ معلوم نہیں وہ کیا نارسسسٹ ہے، نرگسیت کا شکار ہے کہ ایک دن میں کئی ارب روپے کی کیمپین چل رہی ہے. 8 فروری کو وفاقی حکومت نے کی تھی، یہ کیمپین چلائی تھی، اس میں کئی ارب روپے کی، جب تمام بڑے اخبارات کے فرنٹ پیج جو تھے اس پہ صرف ان کی حکومت کی کارکردگی تھی. تو حکومت کی کارکردگی معلوم نہیں ہے کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. کوئی یعنی قرضوں پہ چلنے والی حکومت، نیا قرضہ ملتا ہے اس پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ آپ کو شاید یاد ہو، میں یاد دلاتا چلتا ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے ہمارے بڑے بڑے رہنماؤں نے سول ملٹری انہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے $100 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی. پھر ستمبر 2023 میں ہمارے جو انوار کاکڑ صاحب تھے نگران وزیر اعظم، انہوں نے یہ ہمیں خوشخبری سنائی کہ جی بہت جلد سعودیہ اور متحدہ عرب امارات سے $25 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی. یعنی آپ غور کیجئے 100 ارب سے ہم آ گئے 25 ارب پہ. پھر دسمبر میں یہ اعلان کیا گیا کہ متحدہ عرب امارات سے $10 ارب کی سرمایہ کاری آئے گی. ساتھ ہی کہا گیا کہ سعودی عرب سے بھی تقریباً اتنا ہی ہوگی. اس وقت جو لے دے کے ہمارے پاس جو صرف مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط ہوئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ، ان کی کل مالیت $2.8 ارب بنتی ہے، اور یہ صرف مفاہمت کی یادداشتیں ہیں، کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے.
متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی آج ان کا چونکہ ولیعہد شہزادہ آیا ہوا ہے، ہم نے کوئی 7-8 نئی مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط کیے ہیں. تو ہمارے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ پاکستان دراصل مفاہمتی یادداشتوں جس کو MOU کہتے ہیں اس کا ایک قبرستان ہے. چین کے ساتھ ہم نے کوئی 500 مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ گزشتہ 2 سال دیکھ لیں 1% کی غیر ملکی سرمایہ کاری ابھی تک نہیں ہوئی ہے. تو 100 ارب سے شروع ہوا اور ہم ابھی $100 ملین کے قرضے پہ پہنچے ہیں جو کہ سعودی عرب نے ہمیں دیا ہے کہ ہم ہر مہینے $100 ملین کا قرض دیں گے جس پہ آپ ہم سے تیل خریدیں گے، جس پہ 6% ہم نے سود بھی دینا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں نا ڈیفرڈ پیمنٹس. تو وہ $1.2 بلین ہے 1 سال کے لیے، اور اس پہ 6% سود بھی ہم دیں گے ڈالر ٹرم میں. تو یہ ہماری حکومتی کارکردگی ہے. آذربائیجان جو کہ بدترین جمہوریتوں میں شامل ہے، اس کے ساتھ ہم نے $2 ارب کے MOUs کیے ہیں. وہ خود بھی اتنا ہی کرپٹ، اس کی بھی رینکنگ اتنی ہی خراب ہے رول آف لا میں، کرپشن میں اور جمہوریت میں جتنی ہماری ہے. اور ہم ماشاءاللہ بڑے گلے مل کے ایسا زبردست پرتپاک استقبال ایک دوسرے کا ہم کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے پودے لگا دیے جن میں سے اب ڈالر اگیں گے. سر بہت شکریہ آپ کا تمام چیزوں کو انفارم کرنے کے لیے. بٹ ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ پر منتھ ہم کو دیتا ہے اور 6% انٹرسٹ آن ٹاپ آف دیٹ. پاکستان میں آ گئی کابینہ بہت لمبی ہے، ٹھیک، آج کی نیوز ہے، اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ پاکستان میں صرف چاہے وہ اخباریں ہیں چاہے جو بھی ہے، they just highlight these PDM2 کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. اور یہاں پہ آج انہوں نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ کتنے 13 ایک اور یہ جو وزراء کو 3 مشیر ہیں، 11 وفاقی وزراء ہیں اور 13 دوسرے وزراء ہیں. آل ٹوگیدر 24 25 26 27 لوگوں کو انہوں نے اور ہائر کر لیا. مشیر تو یہ کہہ دیں گے کہ چلو جی ہمیں تنخواہ نہیں ملتی، مگر انہوں نے باقی ٹھیکے سارے انہوں نے لے لینے. تو بتائیے اس کے بارے میں کہ پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں. آرمی کو کیا نظر نہیں آتا جب وہ ایک کانفرنس کو بھی شٹر کرا سکتے ہیں؟ ڈونٹ دے سی who is doing all this؟ ان کو سب کو پتہ ہے. ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ جو پیٹرن کو معلوم نہیں اب اردو میں کیا کہتے ہیں. ہمارے پیٹرن تو پنڈی میں بیٹھے ہیں ان سب کے، ان کو سب مائی باپ. جی چلے مائی باپ آپ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، میں پیٹرن کہتا ہوں. تو مجھے بچا کے چلنا ہے. تو وہ تو پنڈی میں بیٹھے ہیں، ان کی نظروں کے نیچے سارا کچھ ہو رہا ہے. نیب بھی انہی کے پاس ہے، جنرل نذیر بٹ کے پاس ہے. اس سے پہلے کسی اور جرنیل کے پاس ہوتا تھا، اور وہ جرنیل کے پاس نہیں تھا بلکہ جو زیادہ تر بڑے بڑے کیسز تھے وہ بریگیڈیئرز کے پاس تھے جو جنرل باجوہ نے لگائے تھے بطور آرمی چیف. اور ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم نے بڑی اچھی ٹیمیں دی ہوئی ہیں عمران خان کو نیب کا کام نپٹانے کے لیے، کیونکہ ہم کرپشن پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور وہی جنرل باجوہ تھے، آپ کو پتہ ہے جب فارغ ہوئے ریٹائر ہوئے تو پتہ چلا کہ ان کی تو فیملی انکم، فیملی کے اثاثے کو 12-13 ارب تک پہنچ گئے تھے گزشتہ 3-4 برسوں کے دوران. تو ہاں ہماری وفاقی کابینہ سے بات شروع ہوئی ہے کہ اس میں وفاقی وزراء اور جو منسٹر آف اسٹیٹ، وزیر مملکت جس کو کہتے ہیں یعنی ڈپٹی منسٹر، وہ کی 2 درجن کے قریب ہیں. اب یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو تنخواہ کوئی نہیں لیتے ہیں، تنخواہ نہیں لیتے ہوں گے لیکن بطور MNA، ممبر آف نیشنل اسمبلی یا ممبر آف سینٹ، ان کو 5.5 لاکھ روپے تنخواہ ضرور ملتی ہے کم از کم. پھر دوسرا، جب ان کے یہ جب وزارت میں چلے جاتے ہیں تو وزارت میں ان کے پاس مراعات بہت ہوتی ہیں، فیول کی مد میں، انٹرٹینمنٹ الاؤنس کی مد میں، ٹریول الاؤنس، ڈیلی الاؤنس، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ تو اس کے کہتے ہیں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہوتے ہیں. ان لوگوں کو تو ضرورت بھی نہیں ہوتی ان تنخواہوں کی، کیونکہ لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ پہ ان کی کہتے ہیں آنکھ بھی نہیں پڑتی،
کیونکہ جب وزیر بن جاتے ہیں ان کے تو پھر نظروں میں اور کچھ بہت آ جاتا ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا. بڑے بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں، ایک ایک ٹھیکہ جب یہ سائن ہوتا ہے 40-50 کروڑ کا، آپ تصور کریں اس میں سے آپ نے صرف 3-4% بھی 5% بھی آپ کو ملتا ہو تو 50 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ روپے اسٹریٹ اوے ایک کانٹریکٹ میں کسی ایک صاحب کی جیب میں چلا جاتا ہے. اور میں بہت آپ کو محتاط اندازے کا بتا رہا ہوں، یہ تو ایسے ایسے کانٹریکٹس ہوتے ہیں جہاں پہ 50% جو ہے وہ پیسے صرف چند جیبوں میں چلے جاتے ہیں. اسی لالچ کے لیے تو یہ لوگ سارے کے سارے حکومتیں چاہ رہے ہیں، حالانکہ ان کو پیسے کی تو کوئی کمی نہیں ہے. ابھی بیچاروں آپ کے نے اخراجات بہت نہیں، بیچاروں کے اخراجات بہت ہوتے ہیں. اگلے انتخابات کے لیے انہوں نے تیاری کرنی ہوتی ہے اور انتخابات میں بڑا خرچہ ہوتا ہے. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں، ان کو اپنا مستقبل بھی محفوظ کرنا ہے، اپنی الیکشن کیمپین بھی محفوظ کرنی ہے فائنینشیل ٹرمز میں. سر آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا جس کو میں مائی باپ کہتی ہوں، میں زمینی خدا کہتی ہوں، آپ نے پیٹرن کا ذکر کیا، یعنی انچارج یا گارڈینز جو ہیں. ڈونٹ دے سی کہ what is happening in the country at the moment، اور وہ کیوں ایکشن نہیں لے رہے؟ بیکاز اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے اس ملک میں جو ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ ہر معاملے میں غلط فیصلے کرتے ہیں. اور چھوڑیے باقی چیزوں میں تو آپ 134 154 نمبر پہ آ ہی گئے. آپ سوچیے گا کرکٹ کی ٹیم جو ہے کرکٹ کا، ہاؤ مچ ڈیمورلائزڈ آر پلیئرز آر، اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ ہمارے ویورز بھی ظاہر ہے ڈیمورلائزیشن ان تک بھی پہنچی. یعنی آپ نے ہر بار ہارے اور آپ نے کہا ہاں ہم جی ٹیم میں نئی تبدیلی لائیں گے، پرانوں کو نہیں. بھائی آپ خود کیوں نہیں نکل جاتے؟ ابھی محسن نقوی صاحب کا what is his background in the cricket? Why does he not resign کہ what, this is not my cup of tea. کیا ان کا بھی پیسہ اس پہ بھی بنتا ہے، کھیل پہ بھی پیسہ بنتا ہے؟ کرکٹ از at the bottom at the moment. ہم بڑی بھولی ہیں. کرکٹ آپ دیکھیں نا، وہ جب دبئی گئے تھے آپ لوگوں نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، کس کی کار میں وہ سفر کر رہے تھے، تصویروں سے کم از کم یہی پتہ چل رہا تھا. اور تنگی میں گزار رہا ہے، اس سے بھی دباؤ، اس کی بھی گردن پہ ہاتھ ہے، مگر وہ کہتا ہے میں گواہی نہیں دوں گا. جی، کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ایک بہتی گنگا ہے. اس انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ملکنگ کاؤ. وہ ملکنگ کاؤ کے سربراہ ہونا جو معمولی بات نہیں ہے، اور ان کو کسی معمولی بندے نے سر یہاں سے مجھے ایک سوال آتا ہے، سو سوری کہ اب میں کیونکہ میرے دماغ میں 3 چیزیں ہیں اور آپ کی موجودگی میں میں ان چیزوں کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں. ایک میرے دماغ میں ہے 71 کے بعد، اور دس از ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ، اٹس ان دا ریکارڈ، کہ آرمی کا جو گراف تھا وہ بہت نیچے گیا تھا، اینڈ اٹ ٹک ویری لانگ ٹو کم بیک. ٹھیک ہے، 71 کی وار کے بعد پاکستان لوز ہوا، پاکستان کی آرمی کو کے بارے میں جو بیانات رہے وہ بھی آپ کی ہمارے نوٹس میں ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ اب آرمی جو ہے، آپ فیک تو جو مرضی کہہ لیں، اپنے منہ سے تو آپ جتنے میاں مٹھو بن سکتے ہیں، مگر ڈونٹ دے سی کہ اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریکور جس سچویشن میں ہماری آرمی جاتی جا رہی؟ اچھا، میں پھر کہوں گا بڑا بھولا سوال ہے یہ. دیکھیں، اگر ان کو اس چیز کا احساس ہوتا تو پھر بار بار یہ تجربے کیوں ہوتے؟ یعنی اس میں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس جب آیا تھا 2022 مارچ میں، اس وقت سے کلیئر ہو گیا تھا کہ چونکہ یہ اپنا قبلہ جنرل باجوہ نے بدل لیا تھا، چین سے وہ ہٹ کے امریکہ کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو گیا تھا ان کا. اور اس کے بعد جو اقتصادی دھچکے ہمیں لگے ہیں، معیشت کو جو دھچکے لگے ہیں، اکثر جو اقتصادی ماہرین ہیں ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس کے بعد سے معیشت کو جتنا نقصان پہنچا ہے، 2/3 وجہ اس کی صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کی حکومت کا خاتمہ تھا. یہ نہیں کہ کسی کو عمران خان کی حکومت بڑی زبردست پرفارم کر رہی تھی. وہ ہوتا یہ کہ جب ایک آپ کا سیاسی عمل چل رہا ہے، اس سیاسی عمل کو آپ نے ڈسرپٹ کر دیا 3.5 سال کے بعد، اور اگلے 5-6 مہینے تک بڑی غیر یقینی صورتحال رہی، پھر ہنگامے بھی شروع ہو گئے، مظاہرے بھی شروع ہو گئے، تو اس نے بہت بڑا دھچکا لگایا ہماری معیشت کو، جس سے ہم آج تک ریکور نہیں کر سکے ہیں. تو
یہ آپ سوال بہت آپ کا جائز ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو دیکھیں، جب مجھے اگر کسی سرکاری پوزیشن میں جانا ہے، مثال کے وزیر بنانے کا کسی کو خیال آیا، مشیر بنانے کا خیال آیا، تو سب سے پہلے میری جو فائلیں ہیں انٹیلیجنس ایجنسی وہ چیک کرتی ہیں، چاہے وہ آئی بی ہو، چاہے آئی ایس آئی ہو. اور جتنے بھی اہم لوگ ہوتے ہیں، اہم عہدوں پہ جانے والے، ان کا کچا چٹھا جو ہے ان فائلوں میں لکھا ہوتا ہے. لہٰذا کوئی یہ اگر کہے کہ ہمیں اس کا نہیں پتہ ہے، وہ پھر آپ اس کو بھولپا نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ جان بوجھ کے پھر عمدن کوئی جھوٹ بول سر رہا ہے. بڑا دکھ ہے سر. میں ابھی آج ایک رپورٹ میری نظر سے گزری، ہم 2 دن سے اس کو کور بھی کر رہے ہیں. پاکستان میں بے شمار ایسے واقعات ہوئے بھی جس میں امیر آدمی نے اپنی گاڑی سے کسی عورت نے بندے کو مار دیا، مگر آپ اس کا بال باکا نہ کر سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے. یہ شاہ زیب جتوئی کا واقعہ مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے. آج وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے ایک کاروبار سے منسلک جانے پہچانے شخص کے صاحبزادے ارمغان، اس کے دوست شیراز نے پولیس کے مطابق اپنے جاننے والے مصطفیٰ کو اپنے گھر بلا کے شدید زخمی کیا. اس کے بعد اسی کی گاڑی کی ڈگی کے بیچ میں اس کو بند کیا اور 24 کلومیٹر دور جا کے گاڑی کو آگ لگا دی. ٹھیک، اب انہوں نے اس کا اعتراف بھی کر لیا ہے اور مصطفیٰ عامر کو اس کی گاڑی سمیت زندہ جلا ڈالا جب وہ آخری سانسیں لے رہا تھا. ملزموں کے اعترافی بیان انہوں نے دے دیا، مگر جج نے انہیں پولیس کے پاس ریمانڈ کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ انہوں نے جوڈیشل کسٹڈی میں جیل میں بھجوا دیا. اگین سر، ایک اور امیر آدمی، ایک اور نون پرسنالٹی. اب کیا کیا جائے گا؟ یعنی وہ کہتے ہیں شور اٹھا تو ہائی کورٹ کے 2 معزز ججوں نے تحقیقات کی اور مذکورہ جج سے کراچی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے انتظامی جج کی ذمہ داریاں چھین لی گئیں. یعنی اپروچ کا یہ عالم ہے کہ جب کوئی شخص آپ کی تمنا کے خلاف فیصلہ کر دیا جائے تو یا تو اس کو آپ برخاست کر دیتے ہیں یا آپ اس کو او ایس ٹی لگا دیتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں میری فوج کہاں ہے؟ آپ ہر چیز کو سپروائز کر رہے ہیں. یو آر بینیفیشری ٹو ایوری تھنگ. ویئر آر یو؟ کیا قصور ہے اس ماں کا جس کا بیٹے کو گاڑی کی ڈگی میں ڈال کے جلا دیا گیا؟ کیا قصور ہے اس ماں کا؟ کون سا قانون ہے آپ کا؟ آپ کیا فرمائیں گے پریکٹیکلی سر؟ اگر تم میرے ویورز، اگر آپ انسانیت کا جذبہ اپنے بیچ میں رکھتے ہیں اینڈ ڈونٹ تھنک اٹ از فار ادرس، اٹ کین بی ٹمورو می اور اٹ کین بی یو، کیا فرمائیں گے؟ نہیں، آپ نے میرا خیال ہے آپ نے تو کافی بھرپور طریقے سے اس مسئلے کو اجاگر کر دیا ہے کہ یہاں پہ جس کے تعلقات ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے، اس سے پہلے بھی وہ شاہ زیب جتوئی کا ایک کیس ہوا تھا، اس میں بھی یہی کچھ تھا، اور یہ ہوتے رہتے ہیں کیسز. اسلام آباد میں بھی ایسے کیسز ہوئے. وہ تو ایک سی سی ٹی وی فوٹیج پہ ایک وزیر تھا بلوچستان کا، دن دہاڑے اس نے پولیس والے کو کچل دیا تھا. سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود تھی، لیکن اس کو اب یہ 1.5 سال پہلے باعزت طور پہ بری کیا گیا اور کہا کہ ثبوت نہیں مل سکے ہیں. تو وہ تو یعنی اس میں کوئی آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے. بس یہ اس ملک میں ہم آپ جو ہیں وہ ان کو رگڑا لگ سکتا ہے، لیکن جو بااثر لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، سیاسی اثر و نفوذ والے ہیں، ان کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا. تو بس اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا ہو. اسی لیے تو ہماری عدلیہ کا اتنی بری رینکنگ ہے دنیا بھر میں. رول آف لا، ورلڈ جسٹس رپورٹ ہے، اس کے مطابق ہمارا 130واں نمبر ہے، جس میں رول آف لا کے حساب سے مطلب بدترین جو ہم نیچے سے ہم کوئی پہلے جو 6 ملک ہیں ان میں شامل ہیں رول آف لا کے حوالے سے. ویری سیڈ. اس کا مطلب ہے کہ اب، اور میں تو یہیں پہ آپ سے اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ. حالانکہ میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتی تھی کیونکہ آپ کی نالج بھی ہے اس میں، بٹ ہم یہیں پہ اجازت چاہیں گے. مگر ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ وحشی کے ہاتھ میں اگر نہیں بھی قانون نا، تو وحشی جب اپنی وحشیت پہ آ گیا نا تو پھر کسی امیر کو نہیں دیکھے گا. آپ بلٹ پروف گاڑیوں میں نکل لیجئے گا، آپ اپنی سیکیورٹی میں نکل لیجئے گا، پھر آپ دیکھیے آپ کے ساتھ ہوتا کیا. یہ میں تو ہمیشہ کہا کرتی ہوں ٹیررسٹ کیسے جنم لیتے ہیں کہ ایک عورت جس کا بیٹے کو مار دیا، باپ کو مار دیا، جس کے سارے خاندان کو اڑا دیا،
تو وہ یہی کہے گی نا کہ ہاں بھائی آ جا اب تیری باری ہے, اب میں اڑ جاؤں گی, کیا ہوگا. ایک آخری بات کروں. جی سر. بیرسٹر گوہر نے آج جو یہ سیمینار ہوا تو اس میں تقریر میں ایک بات کہی, میرا خیال ہے یہ ہمارے کنکلوڈنگ تھاٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا ہوگا, اور وہ کہ جس کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے وہ اس طرح ہم نے کیسے لینا ہے اس سے واپس, تاکہ ہم خود کو محفوظ بنا سکیں. سو دس تھاٹ فار دا ڈے. خدا کرے کہ یہ جو صرف اقتدار کی ہوس ہے یہ نہ رہے, اور ہمارے لیے ہماری ویلیوز, ہمارا ملک زیادہ امپورٹنٹ ہو. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ اگلے تھرسڈے پھر ملاقات ہوگی, تب تک اللہ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اب بالکل آپ اپنے ریمارکس دیجیے گا. میری کوئی پارٹی نہیں ہے, میرا پاکستان ہے. میں آج سے 30-32 سال پہلے پاکستان ہم ایز اے فیملی ایز این امیگرینٹ آئے تھے, ناٹ ریفیوجی, ایز امیگرینٹ آئے تھے اپنی تعلیم کے بلبوتے پر. اور مگر الحمدللہ وی ورک ہارڈ. میرے لیے ڈگنیٹی آف ورک بہت امپورٹنس رکھتی ہے, چاہے وہ میرے آفس کا کام ہے یا میرے گھر کا کام ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. اور یہ پیغام میری سنت میں مجھے ملتا ہے الحمدللہ. آپ کی سبسکرپشن ضرور سبسکرائب کیجئے گا, اپنے دوست احباب کو بھی بتائیے. اگر ہم غلط کرتے ہیں تو ڈو پوائنٹ اٹ آؤٹ. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.